الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أولادكم وأموالكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الجنہ تحت اقدام امہاتکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب مل کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دوں گا تمام معاونین اور محبین جنہوں نے حضرت مولانا قاری وقار شاہی صاحب کے ساتھ مل کر اس پروگرام کا عظیم و شان پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں پیدا فرمائے۔ اسی نسبت سے دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ مہمان بھی آ رہے ہیں اور مجھے صدارتی کلمات کا حکم دیا گیا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سہارا لیا ہے اپنے صدارتی کلمات کو اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے مطابق وہ بات کرنے کی توفیق عطا فرما دے تاکہ ہمارے لیے اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ کہو آمین۔ پہلی آمین نہ، سونی آمین کہو، اور وابیوں والی آمین کہو۔ جزاک اللہ۔ سامعین محترم، میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس میں اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو میں ان کے لیے پیغام چھوڑ رہا ہوں، اگر نہیں سن رہی تو آپ سے گزارش ہے جب گھر جائیں تو سنا لینا۔ مختصر دو چار باتیں کر رہا ہوں۔ قرآن کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ عام فام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اچھی طرح اس بات کو جان لو تمہاری اولاد، تمہارا مال فتنہ ہے، اور اس میں عام طور پر آزمائش ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ آزمائش ہے۔ لیکن میرا تھوڑا اپنا ذوق ہے، ممکن ہے علماء اس بات کو نہ مانے تو حرف آخر نہیں ہے، میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گا، لیکن میں تھوڑا سا اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آسان طریقے سے، تاکہ ہمیں فتنہ کی بات سمجھ آ جائے۔ اس سے پہلے ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ بدوؤں کے اندر، بدوؤں میں وہاں پر نشانہ پکانے کے لیے، نشانہ بازی کرنے کے لیے وہاں پر ایک بڑا ٹیلا ہوتا ہے، اس ٹیلے پر چھوٹا سا شیشے کا ٹکڑا رکھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ شیشے کا ٹکڑا اس کے اوپر رکھتے ہیں، اور ایسے انداز سے تاکہ اس پر سورج کی روشنی لگے اور وہ چمکے، اور اس کی چمک جو ہے وہ ان پر پڑتی تو پھر خود دور جا کر وہاں پر کھڑے ہو کر وہاں سے پھر نشانہ پکاتے ہیں، اور اس پہاڑ کو، اس ٹیلے کو کہتے ہیں جبل فتنہ۔ کیا کہتے ہیں عربی میں؟ جبل فتنہ۔ اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے، چونکہ اہل عرب ہیں اور وہ
ٹھیٹھ عربی ہے، بدوؤں کے ہاں تو اصل عربی وہی ہے. تو وہ جو پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ اس کو جبل فتنہ کیوں کہتے ہیں؟ جبل رحمت تو سنا ہے، جبل احد تو سنا ہے، تو یہ جبل فتنہ آپ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ تو جواب وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو تختہ مشق ہے، جو شیشہ ہم نے رکھا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تختہ مشق، یعنی اس پر ایک نشانے کی مشق کی جاتی ہے. اور پھر اس میں جو نشانہ پکانے والے ہوتے ہیں وہ دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں. ایک قسم کا آدمی نشانہ پکا رہا ہوتا ہے اس نظریے کے لیے تاکہ وہ دوسرے کی جان بچائے، اور ایک قسم کا انسان وہ اس نیت کے ساتھ نشانہ پکا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ کسی کو نشانے سے مارے. ایک کا کام ہے، نیت ہے کہ کسی کو مارنا، اور ایک کا کام ہے کہ کسی کو بچانا. دونوں نشانہ پکاتے ہیں. تختہ مشق ایک ہے، اور اس پر نشانہ پکانے والے نیت کے اعتبار سے کتنے ہیں؟ دو ہیں. ایک کے پہلو میں کسی کو بچانا جس کو خیر کہتے ہیں، جس کو خیر کہتے ہیں. ایک کے جو ہے وہ نیت میں ہے کسی کو مارنا جس کو شر کہتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ نہیں آئی؟ جس کو شر کہتے ہیں. تو اس کو فتن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا امتیاز کرنا، الگ الگ کرنا. تو یہ فتنہ جو ہے، فتنے کا مطلب اب یوں سمجھیے، اللہ رب العزت نے جو مجھے اور آپ کو مال دیا ہے، جو مجھے اور آپ کو اولاد دی ہے، مجھے اور آپ کو جو مال اور اولاد دی ہے، اس کو فتنہ کیوں کہا؟ اصل میں یہ ہے تختہ مشق. یہ کیا ہے؟ تختہ مشق ہے. یہ والدین کے لیے کہا گیا کہ ارے والدین، تمہاری اولاد تمہارے لیے تختہ مشق ہے. اس کے اندر اللہ نے دونوں پہلو رکھے ہیں، خیر کا بھی رکھا ہے اور شر کا بھی رکھا ہے. اگر تم اس پر مشق کرو، ایسی محنت کرو ایسی کہ یہ خیر کے پھول تیار ہوں، یہ دین کے پھول تیار ہوں، یہ اللہ کے دین کی بہار کے پھول تیار ہوں، یہ جو ہے دنیا میں دنیا کو دین کی خوشبو سے معطر کرنے والے تیار ہوں، یہ دنیا کے اندر امن پھیلانے والے تیار ہوں، یہ دنیا کے اندر عدل اور انصاف کو قائم کرنے والے تیار ہوں، یہ دنیا کے اندر انصاف کرنے والے، دوسروں کی عزتوں کا خیال کرنے والے تیار ہوں، یہ دنیا کے اندر اللہ کے قرآن کی اشاعت والے تیار ہوں، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے والے تیار ہوں، اللہ کے نبی کے دین کو اجاگر کرنے والے تیار ہوں. تو یہ خیر ہے. یہ تمہارے، یہ کیا ہے؟ تم خیر کا کام کر رہے ہو. اگر تمہاری اولاد اس پر تم ایسی محنت کر رہے ہو، ایسا تختہ مشق اس کو بنا کے اس نیت سے کہ وہ شر، اس میں چور پیدا ہو، ڈاکو پیدا ہو، جھوٹے پیدا ہو، زانی بدماش پیدا ہو، رشوت خور پیدا ہو، اور اس میں سے جو ہو وہ سود خور پیدا ہو، یہ سارے جو ہے یہ شر کا جو ہے شر ہے. تو لہٰذا ہمیں کیا سمجھایا کہ اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے، یعنی تختہ مشق ہے. اس اولاد کو تم خیر کی طرف لے کر آؤ، خیر کی طرف لے کر آؤ. بس اس بات سمجھ گئے؟ یہ تھوڑی سی معمولی، کیونکہ مجھے اتنا وقت نہیں دیا گیا. اس کے علاوہ اگلی حدیث میں نے پڑھی، اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو اس میں بھی آپ کے لیے بہت بڑی جو ہے یہ پیغام ہے کہ دیکھو حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ الجنہ، جنت کہتے ہیں اس گھنے باغ کو جس کی باڑ اور جس کے اندر اندازہ نہ لگایا جا سکے کہ اس پہ پھول اور پھل کیا ہیں، کتنے ہیں. ایسے گھنے باغ کو عربی کیا کہتے ہیں؟ جنت. تو یہ جنہ، الجنہ تحت اقدام امہاتکم، یہ تحت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. عام صاحب پر علامہ صاحب مانا تو یہی ہوتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. لیکن یہ معنی تھوڑا سا نیچے جاتا ہے، چونکہ اللہ کے نبی کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، تو نبی کی بات اور قرآن کی بات یہ بڑی عظمت والی ہوتی ہے. تو تھوڑا سا اس کو اگر عظمت کی طرف لے کے جائیں تو آپ ناراض نہ ہونا، معنی تھوڑا شاید جائے. جزاک اللہ. تو اب یہ بات کیا ہے؟ دیکھو ایک تو ہے امہاتکم، عام ہے.
اس میں یہ نہیں بتایا کہ یہ مسلمان کی ماں ہے، سکھ کی ماں ہے، ہندو کی ماں ہے، یا یہ کسی یہودی عیسائی کی ماں ہے۔ تمام ماؤں کو یہ پیغام ہے کہ جنت جو تمام ماؤں کو یہ پیغام ہے، تمام ان کی اولادوں کو پیغام ہے کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تمہاری ماں کے قدموں کے اقدام۔ آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ بعض سرکاری لوگ بیٹھے ہیں کہ حکومت یہ اقدام کر رہی ہے، یہ اقدام کر رہی ہے، فلاں اقدام کر رہی ہے، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس آگے بڑھ رہی ہے، ایک نیا اقدام شروع ہو رہا ہے، نیا اقدام شروع ہو رہا ہے، یہ جو ہے سسٹم خراب ہو گیا، اگلا اقدام شروع ہو رہا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اقدام کا جو معنی ہوتا ہے، اقدام کا مطلب عرف کے اندر بھی ہم یہی لیتے ہیں کہ ایک نیا قدم ہوتا ہے، نیا قدم۔ تو ماؤں کو یہ پیغام ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے کس طرح ہے؟ اقدام سے، کہ ماں ذمہ دار ماں ہوگی، گھر کی جو ذمہ دار ماں ہوگی، گھر کی جو بولیے ذمہ دار ماں ہوگی، میں اس پر دلیل بھی دوں گا عام تھوڑی سی، ذمہ دار ماں ہوگی، تو اس گھر کے اندر اس ماں کا ہر قدم اولاد کے لیے جنت بنتا چلا جائے گا، ہر قدم اس کا جنت بنتا جائے گا، جنت بنتا جائے گا۔ اور اس گھر کے اندر ذمہ دار ماں جو ہوتی ہے، ذمہ دار ماں جہاں بھی ہو، اس کی گودی میں اللہ تعالی نبوت کو بھی لے آتے ہیں۔ فرعون کی بیوی کیا نام تھا؟ آسیہ، فرعون کی بیوی ہے، فرعون کی ہے، ذمہ دار ہے، دیندار ہے۔ اللہ نے گود میں موسیٰ علیہ السلام کو لایا، اللہ نے گود میں کس کو لایا؟ موسیٰ۔ ایک طرف پیغمبر کی بیوی ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، نوح علیہ السلام، لیکن ذمہ دار نہیں تھی، ذمہ دار نہیں تھی، اس نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، تو کیا ہوا؟ خود بھی غرق ہو گئی اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر ڈوب گئی، اور سارے کا سارا گھر اجڑ گیا، نوح علیہ السلام کا گھر اجڑ گیا، گھر اجڑ گیا۔ چل نوح علیہ السلام کو آرڈر ہوا، چلو نکلو یہاں سے، جو آپ کے ساتھ ہیں لے کے نکلو، بیوی کو بھی چھوڑو، اور بچے کو آواز دی، آ ہمارے ساتھ کشتی میں داخل ہو جا۔ کہنے لگا نہیں، وہ جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہاں داخل نہیں ہوتا، میں بچ جاؤں گا اپنے آپ کو۔ تو ماں کی ذمہ داری نہیں تھی، ذمہ داری اس نے نہیں اٹھائی اپنی ماں ہونے والی، تو بچہ کہاں گیا جی؟ بیٹا کس کا ہے؟ نبی کا ہے۔ بیوی کس کی ہے؟ نبی کی ہے۔ اگر ماں ذمہ دار ہو تو پھر گھر جنت بن جاتا ہے، گھر کیا ہوتا ہے؟ جنت بن جاتا ہے۔ تو میں اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے یہ درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جو محفلیں جتنی بھی قائم کی جاتی ہیں، اس کے اندر یہ نظریہ دیا جاتا ہے، اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے گمراہی اس قدر اس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، جس طرح سوکھے گھاس کو آگ جلا رہی ہے، سوکھے گھاس کو آگ جلا رہا، ختم ہو رہی ہے، آرا جس طرح لکڑی کو کاٹ رہا ہے، اس طرح گمراہی پھیل رہی۔ اور یہاں تک کہ ہمارے یہ دیہاتی علاقے جو ہیں یہ بچے ہوئے تھے، لیکن یہ جو جن آیا ہے، سوشل میڈیا، موبائل وغیرہ، اب اس کی وجہ سے تو اللہ حفاظت فرمائے، جنگلوں کو بھی آگ لگ گئی، اب یہ دیہاتوں میں بھی آگ لگ گئی، بچہ جو ہے وہ اب گمراہی میں لگا ہوا ہے، بچہ گمراہی میں۔ تو ہمارا یہ محفلوں کا قائم کرنا اور آپ کی منت سماجت کر کے آپ کو اس محفلوں کا انعقاد آپ سے کروانا، معاونین بنانا، آپ سے جو ہے اس چیز کی درخواست کرنا کہ بھئی یہ کر، اس کا مقصد کوئی نمائش نمود نہیں ہوتا، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان محفلوں کے ساتھ جڑیں تاکہ ہمارے یہ بچے کم از کم کچھ سال میں، مہینے میں، 6 مہینے میں ایک دفعہ تو اللہ کے در پہ آئیں، ایک دفعہ تو آ کے اللہ کی بات کو سن لیں، ایک دفعہ تو آ کے ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارا نبی کون تھا، ہمارے نبی کی صفات کیا تھیں، ہمارے نبی کی عظمت کیا تھی، ہمارا اللہ کون ہے، میں کس لیے آیا ہوں، مجھے بنایا کس لیے ہے، مجھے پیدا کس لیے کیا گیا ہے، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اپنے مقصد کو تو کم از کم پہچان لیں۔ ان ساری محفلوں کا انعقاد صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے۔ اس لیے سارے حضرات سے درخواست ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ جڑ کر سارے جو ہے جان مال کے ساتھ، مال بھی اللہ کا ہے، مال بھی میں نے اسی میں اولاد اور مال دونوں کیا ہیں، یہی مال اگر خیر پہ لگے گا نا تو اس سے خیر اجاگر ہوگی۔ خیر یہ جن لوگوں نے لگایا تو الحمدللہ اللہ کسی کا دل اس محفل سے پھیر دے، وہ سیدھے راستے پہ لگ جائے تو مال کام آ گیا،
مال لگنا کام آ گیا، یہ آخرت کے اعتبار سے مال لگنا اس کا کام آ گیا۔ تو اس لیے بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ دنیا آخرت کی جو ہے عزت عطا فرمائے۔ علماء کے ساتھ کھڑے ہو کر علماء پہ انگلی نہ اٹھائیں، انگلی نہ اٹھائیں، ان کی ٹانگیں نہ کھینچیں، ان کے معاون بنیں۔ اور آج معاشرے کے اندر ہمیں کاٹ دیا گیا ہے اس چیز سے کہ علماء پہ انگلی اٹھاؤ بس، کیونکہ پتہ ہے کہ لوگ علماء کے ساتھ جڑیں گے، اپنے امام کے ساتھ جڑیں گے، تو یہ جانی مالی جب اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ امام تو چھوڑے گا نہیں، یہ تو لازماً جو ہے وہ اللہ کے قرآن کی بات وہ ہر جگہ پہ کرے گا، یہ تو کھل کے کرے گا، یہ تو زیادہ سے زیادہ پھیلائے گا۔ تو لہٰذا کہو جی مولویوں کے ساتھ مولوی یہ مولوی وہ مولوی یہ مولوی وہ مولوی، تو جھوٹا ہے، تو فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، مولوی تو کیا چیز ہے، مولوی کیا چیز ہے؟ شیطان نے لوگوں کو ورگلایا اور نبی کے بارے میں کلمہ کہلوایا ہے، اِنَّ لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم یہ ہمارا پکا اندازہ ہے تو جھوٹا ہے۔ نبی کے بارے میں لوگوں نے کیا کہلوایا؟ شیطان نے لوگوں سے نبی کے بارے میں، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، وہ آ کر اللہ نے بھیجا، جاؤ جا کر ان کو کہو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم تمہارا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ایک معبود ہے، اس کی عبادت کرو، چھوڑو سارے بتوں کو۔ تو آگے سے کہنے لگے ہم تو آپ کو جو ہم دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو سفاہ بیوقوف سمجھتے ہیں، تم بیوقوف ہو، اور پکا اندازہ ہے ہمارا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اب نبی جھوٹ بولتا ہے جی؟ تو اس لیے میں اپنے علماء سے کہتا ہوں، اگر مقتدی آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے باہر جا کے کہیں جی مولوی جھوٹ آخنے تو خفا نہ ہونے کرو، خفا نہ ہویا کرو، یہ کام پیچھے سے چلا آ رہا ہے، پیچھے سے نبیوں کو کہا ہے تو مولوی کیا چیز ہے، اس کو تو اللہ معاف فرمائے، اس چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ علماء کی اگر کم از کم ان کے ساتھ معاون نہیں بن سکتے نا، کچھ ان کو دے نہیں سکتے، کچھ ان کے ساتھ جانی مالی مدد کم از کم زبانی تو کر سکتے نا، ان کا عزت کا دفاع تو کر سکتے۔ عالم کی عزت کا دفاع، عالم کی دفاع اللہ کے علم کی دفاع ہے، اللہ کے علم کی دفاع نبی صحابہ کی دفاع ہے، صحابہ کی دفاع اللہ کے نبی کی دفاع ہے، نبی کی دفاع یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، کرو گے انشاءاللہ، چڑھ بڑھ کر کرو گے۔ بس آخر میں اپنے علامہ صاحب کے لیے قرآن و حدیث سے منہ موڑ کر، عملوں کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث سے منہ موڑ کر، عملوں کو چھوڑ کر، عملوں کو چھوڑ کر گر سمجھے جنت جاؤں گا، یہ سب نظروں کا دھوکہ ہے، یہ سب نظروں کا دھوکہ ہے۔ کوئی ہو گیا مست جوانی میں، کوئی کھو گیا خام کہانی میں، کوئی ہو گیا مست جوانی میں، کوئی کھو گیا خام کہانی میں، جو چاند کو سمجھے پانی میں، یہ سب نظروں کا بولے سب نظروں کا دھوکہ ہے۔ گھڑ گھڑ کے جھوٹے افسانے، گھڑ گھڑ کے جھوٹے افسانے، دیے دین کے بدلے نذرانے، یہ سب نظروں کا دھوکہ ہے، یہ سب نظروں کا۔ شکل و صورت سے تو نصرانی لگے، شکل و صورت سے تو نصرانی، کوئی بات نبی کی نہ مانی، کوئی بات نبی کی نہ مانی، پئیں گے یہ کوثر کا پانی، یہ سب نظروں کا دھوکہ ہے، یہ سب نظروں کا دھوکہ ہے۔ اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔